والصلاة والسلام على إمامه المصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقائے اکرم رمضان المبارک کی مناسبت سے یا صیام کی مناسبت سے یا رمضان کی مناسبت سے رمضان اور صیام کے حوالے سے پچھلے جمعوں میں خطاب کیا یا گفتگو کی. آج اور اللہ جو انشاءاللہ العزیز قرآن اور رمضان کا جو باہمی تعلق ہے اور اس حوالے سے ہمارے جو حقوق و فرائض ہیں واجبات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو قرآن اور رمضان کا یا قرآن کا پیغام امت مسلمہ کے نام آپ کے اور میرے نام اس حوالے سے محترم سورہ البقرہ دوسری سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 85 پر 185 پر پڑھتے ہیں. سورۃ البقرہ دوسری سورہ آیت 185. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ. انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، مہینوں میں سے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک حکم خاص نازل ہوا، یعنی جس کے سیال کے بارے میں قرآن نازل ہوا. اور وہ قرآن کیا ہے؟ نمبر 1 ہدی للناس، وہ رہنما ہے کل نوع انسانی کے لیے، رہنما ہے کل نوع انسانی کے لیے. وبینات من الہدی، اور اس کا جو ہدی للناس ہونے کا دعویٰ ہے، اس دعوے کے بارے میں جو دلائل درکار ہیں، شواہد درکار ہیں، ان کو فراہم کرنے والا. بینات من الہدی یعنی متعلقہ دلائل اور شواہد جو ہدایت کے حوالے سے ہیں ان کو مہیا کرنے والا، پیش کرنے والا، سامنے لانے والا. اور آگے فرمایا والفرقان، کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ وہ دلائل دیتا ہے، بلکہ دلائل اس انداز میں دیتا ہے، اس شان سے دیتا ہے کہ ان دلائل کو فرقانیت تک لے جاتا ہے. یعنی ایسے دلائل کے جو اپنے دعوے کو، حق اور باطل کو، ہر چیز کو کھول کھول کر الگ الگ کرنے والے، جدا جدا کرنے والے، ہر ایک کو امتیازی حیثیت میں سامنے لانے والے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت 185 ہے. اور ہمارا آج کا اور اگلے جمعے کا عنوان قرآن اور رمضان، اور رمضان کی مناسبت سے قرآن کا پیغام امت مسلمہ کے نام، آپ کے اور میرے نام. اس میں پہلی چیز جو ہے رفقائے محترم وہ رمضان. تو رمض یرمزو، اصل اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہے گھوڑے کو یا کسی جانور کو کسی نسلین کے حوالے سے سدھانا، اس کی تربیت کرنا. اور بالخصوص جنگی گھوڑوں کو جب تیار کرتے تھے اور تیاری کے نتیجے میں وہ دوڑاتے تھے انہیں، اور دوڑانے کے دوران ان میں وہ جو گرمی، تپش اور وہ ہانپتے تھے، تو اس کیفیت کو رامزہ کہتے ہیں. رامز الحسان رمزہ، کہ گھوڑے کو رمز کیا، یعنی اسے ٹرین کیا، وہ اس کی تربیت کی، اس سے وہ مشقیں کروائیں کہ جس کے نتیجے میں وہ
جنگ کرنے کے قابل بن سکے. عام گھوڑا اور جنگی گھوڑا دونوں میں فرق. تو جنگی گھوڑا جو ہے وہ ایک تو حکم مالک جو ہوتا ہے اس کے اشارے کا، یعنی چلنا، کھڑا ہونا، دوڑنا، دوڑ کر آنا، حتیٰ کہ اگر اسے کسی جگہ کھڑا کر دیا جائے تو مجرد مالک کے اشارے پر وہاں سے دوڑ پڑنا، اور پھر جس انداز کی چال مالک کو مطلوب ہو وہی چال جو ہے وہ اختیار کر لینا. تو یہ تمام جو سائنس ہیں یعنی گھوڑوں کو تیار کرنے والے ہیں، اور عربوں کے ہاں تو صحرا کے اندر یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، تو اس لیے ان کے جنگی حوالوں سے تو اور زیادہ اس کی اہمیت تھی بنسبت اونٹ کے. تو یہ ان کا تخصص تھا، اسپیشلائزیشن تھی، یعنی گھوڑوں کو جنگی تربیت کے لیے اس دور میں ڈاکہ زنی، یہ بھی لوٹ مار، تو بعد میں عظیم مقصد کتاب اللہ کی ابلاغ کے حوالے سے، اس کے نفاذ کے حوالے سے. تو میری بات ہے راہزہ کا اصل معنی یعنی گھوڑے کو تیار کرنا اور اسے سرما اور گرما کے حالات سے گزارنا، اس کا ہانکنا، اس کا یعنی تیز ہونا اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر غالب. اور یہی دراصل ریفریشر کورس جو رمضان کی مناسبت سے امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ پورا ایک ماہ جو ہے وہ امت کو بھوک سے، پیاس سے، سرما اور گرما کے حالات سے اور طرح طرح کے مشتعل کرنے والے حالات، جذبات پر، تو ہر طرح تو یہ جذبات پر غالب آنا، بھوک کے جذبے پر غالب آنا، پیاس کے جذبے پر غالب آنا، سیکس کے جذبے پر غالب آنا، اور بالخصوص جو 11 ماہ کی عادات ہیں ان عادات کو ایک ماہ واچفلی چوکنے پان کے ساتھ کنٹرول کرنا، کہ یہ جو عادات کی غلامی ہے رفقائے محترم، یہ بہت بڑی غلامی. تو عادات کی غلامی سے نکال کر شخصیت کو دوبارہ آزادی و استقلال کی طرف لانا یہ بہت ضروری ہے. تو اگر ہم عادات کے قیدی ہو کر رہ جائیں جسے روٹین کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بوریت آتی ہے، غلامی، یعنی اس میں انسانی ذات کا جو غیر معمولی تحرک ہے، بیداری ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو خیر رمضان کے بعد انزل فیہ القرآن کے اس رمضان کے حوالے سے، کی مناسبت سے، کی فرضیت کے حوالے سے ایک قرآن کا حصہ نازل ہو چکا ہے، یعنی کتب علیکم الصیام. آگے فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس. لیکن ہدی للناس پہ پہنچنے سے پہلے رفقائے محترم قرآن کو ہم سمجھیں. قرآن کیا ہے؟ تو قرآن صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے. قرآن وہ کتاب جسے پڑھا جائے یہ ناقص اور ناتمام بات. پڑھے جانے کے حوالے سے تو تورات بھی پڑھی گئی، انجیل بھی پڑھی گئی، زبور بھی پڑھی گئی، اور ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو پڑھا جانا قرآن کا اختصاص نہیں ہے. قارا کا اصل معنی ہے یعنی قارعت الجمل الناقہ، یعنی اونٹنی کو قرا کیا، بیل نے گائے کو کیا، یعنی نر اور مادہ کا جو باہم ملاپ ہے، ان کا جو ربط و اتصال ہے، کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی نسل پیدا ہو، تخلیق نو، یعنی ایک نئی تخلیق، ایک نئی نسل، ایک نیا وجود. اس نسلین کے لیے ذکر اور انثی کا جو ملاپ ہے، اس ملاپ کو، ربط و اتصال کو عربی زبان میں قرعن و قروع، اور پھر عورت کا، مادہ کا میچور ہونا، کہ وہ تخلیق نو کے اندر، خلاقیت کے مرحلے میں جب وہ پاؤں رکھتی ہے یا اس میں داخل ہوتی ہے تو اس کو قرآن حکیم نے قروع کا ہے. سورۃ البقرہ کی 228 پہ ثلاثۃ قروع. تو قروع قارعہ کا اصل مفہوم. تو القرآن فولان کے وزن پر اس کا معنی ہے وہ چیز، وہ نظام اقدار جو انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں یہ ہے خلق جدید. ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین 23-14. تو یہ خلق جدید کا جو نظام اور پروگرام ہے، یہ جس کی
جس میں اس امر کی ضمانت مہیا کی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کا معنی ہے وہ دستور حیات جو انسانی ذات میں ایک ایسی گروتھ یا ڈائمینشن یا اس میں ایک ایسی جہت پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ایک نیا انسان بنتا ہے، یعنی وہ پیکر آب و گل سے وہ ایک حامل ذات انسانی بنتا ہے، جس کو 32:8 میں فرمایا کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ تو یہ سمع بصر اور فؤاد صرف حیوانی حوالے سے نہیں ہے، تو حیوان اور انسان میں جو حد فارق ہے، جس کو قرآن نے ثم انشأناه خلقا آخر کہا ہے، وہ اس کا حامل شخصیت ہونا ہے، جسے پرسنالٹی کہتے ہیں۔ پرسنالٹی جو ہے وہ انسان کے پاس ہے رفقائے محترم، حیوان کے پاس نہیں ہے۔ حیوان حامل شخصیت نہیں ہے، پرسنالٹی اور اس کے جو خصائص ہیں یہ حیوانی دنیا کی چیز نہیں ہے، کیریکٹر۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے اختیار اور ارادے کا آزادانہ اختیار اور ارادے کا ہونا، اسے کام میں لانا، اس کے لیے سازگار مواقع کا ملنا، آبجیکٹو گائیڈنس کا ملنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن اور اس کے مقتضا کے حوالے سے۔ تو قرآن خود کو حیات نو عطا کرنے کا پروسیس بتانے والا، اور اسی طرح پھر کل نوع انسانی کو اگلے ارتقائی مرحلے میں داخل کرنے والا، کل نوع انسانی کو ربوبیت عالمینی کی بنیاد پر ایک کنبہ الہی بنانا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون اور فاتقون۔ تو کل نوع انسانی کو عالمگیر وحدت انسانی یا عالمگیر برادری یعنی یونیورسل برادرہڈ کا جو پروگرام ہے، نظام ہے، اس کے اندر اس کی ضمانت فراہم کرنے والا، نظام عطا کرنے والا قرآن، یہ قرآن کا دوسرا پہلو۔ اور قرآن کا ایک تیسرا فیز ہے، اور وہ ہے حیات دنیا کو حیات آخرہ سے جوڑنے والا، حیات دنیا اور حیات آخرہ کے مابین جوڑ لگانے والا یہ قرآن، پھر انسان اور کائنات کے مابین جوڑ لگانے والا، پھر انسان اور اس کے اعضاء کے مابین، اعضاء اور صلاحیتوں کے مابین، یعنی ایک فرد اور دوسرے افراد کے مابین۔ تو یہ تمام جتنے یہ جو گویا کے نقطہ ہائے اتصال ہیں، ان تمام نقطہ ہائے اتصال پر یعنی زرخیزی، یعنی اس کو فروٹفل کرنا، ان مراحل کو، یہ جو ہے یہ قرآنیت ہے، یہ قرآنیت ہے۔ تو قرآنیت کا معنی ہوا کسی کو فروٹفل کرنا، اسے حمل نو عطا کرنا، اسے تخلیق نو اور اس کے تقاضوں سے عہدہ برآ کرنا۔ تو یہ فولان کے وزن پر قرآن ہے، تو یہ مجرد پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا رفقائے محترم ھدی للناس۔ قرآن کے بعد میں ایک بنیادی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے رفقائے محترم کہ قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے نزول کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فہم کے اصول کیا ہیں، اس کے مثبت دعوی کیا ہیں، منفی حوالے سے اس نے کس کس چیز کو چیلنج کیا ہے، یعنی قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کبھی آپ کو، مجھے، زید بکر کو، عرب عجم کو، ان سے قرآن کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ قرآن فہمی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس بات میں صاحب قرآن کی رائے کو جو موجود فی القرآن ہے فائنل اتھارٹی ماننا چاہیے۔ یعنی قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے، ناتمام ہے، مجمل ہے، مبہم ہے، گول مول ہے، یا دوسرا ہے واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک ہے، تبیان لکل شیء ہے، کیا نہیں ہے، اس باب میں کسی سے مت پوچھیں، جس کا قرآن ہے اس سے پوچھیں، اور اس کو قرآن کے بعد میں فائنل اتھارٹی مانیں۔ یہ ایک بات رفقائے محترم ہمارے قلوب و اذہان میں بیٹھ جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، نزول کے مقاصد انفرادی سطح پر کیا ہیں، جماعتی سطح پر کیا ہیں، بین الاقوامی سطح پر کیا ہیں، وہ مقاصد کیسے حاصل ہوں گے، ان کے سبل اور ذرائع کیا ہیں، یعنی جو سوال بھی قرآن کے باب میں ہو
اس کے بارے میں جواب لینے کے لیے مولوی، مفتی اور قاضی کے پاس مت جائیں، جس کا قرآن ہے اسی سے پوچھیں کہ اس نے ان سوالات کا کیا جواب ہمیں دیا۔ اس ضمن میں بنیادی بات رفقائے محترم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ المؤمنون۔ سورہ المؤمنون 23ویں سورہ ہے۔ آیت نمبر 62، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسانی ذات کو کسی حکم کا پابند نہیں کرتے، مگر وہ اس لیے اس پر پابندی عائد کرتے ہیں وسعها، تاکہ انسانی ذات میں اور زیادہ کشاد پیدا ہو جائے، وسعت پیدا ہو جائے، وہ جس تنگ دائرے کے اندر محدود اور مقید اپنے آپ کو کر رہی ہے اس سے اس کو وسعت و کشاد عطا کی جائے۔ والا دینا کتاب، اور یہ انسانی ذات کو وسعت و کشاد سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمارے ہاں ایک عظیم الشان کتاب ہے، دستور حیات ہے، ہمارے ہاں سے یا ہماری طرف سے ایک دستور حیات ہے، قرآن ہے، کتاب ہے۔ اور وہ کتاب کیسی ہے رفقائے محترم؟ ینطق بالحق، وہ کتاب گونگی نہیں ہے، وہ کتاب حضور کتاب اللہ قرآن کتاب ناطق ہے۔ اور یہاں جو ینطق ہے رفقائے محترم یہ فعل مضارع، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے تو ناطق کا ہی کافی تھا کہ بولی اور خوب بولی، لیکن چونکہ قرآن کا یہ نطق جو تھا یہ دوامی تھا، تا قیامت قرآن کا نطق جاری رہنا تھا، نبی ہو یا نہ ہو، یعنی نطق قرآن یا قرآن کا ناطق ہونا نبی کا محتاج نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں ینطق کو فعل مضارع استعمال کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کا نطق ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ ناطق ہے بولنے والا، کلام کرنے والا، نطق کا معنی نہیں ہوتا ہے تکلم، کہ یہ کتاب ناطق ہے اور رہے گی۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا رفقائے محترم بالحق، یعنی نطق حق، اس کا ہر نطق جو ہے وہ صرف اور صرف حق پر، غیر حق قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی ایسی چیزیں جو غیر معیاری ہیں، شاذ ہیں، کمزور ہیں، معلل ہیں، مدلس ہیں، تو قرآن میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو حق سے ورے ہو، حق سے نیچے ہو، حق سے ہٹی ہوئی ہو۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ اگر قرآن ناطق نہ ہوتا تو یہ بندوں پر ظلم ہوتا، یا ایک دور کے انسانوں کے لیے قرآن ناطق ہوتا اور بعد کے انسانوں کے لیے قرآن خاموش ہو جاتا تو یہ بندوں پر ظلم ہوتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے ہاں بندوں کے لیے ظلم نہیں، برابری ہے، مساوات ہے، یعنی ابو بکر اور عمر اور عثمان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اور اپنے کلام کو منوانے کے لیے معجزات دے، رسول کو ایک معجزات دے، پھر رسول کی شخصیت ہو، تیسرا پھر رسول کا برپا کردہ انقلاب ہو، اور قیامت تک آنے والی جو امت ہے نہ اس کے لیے معجزات ہو، نہ خاتم النبیین کی شخصیت ہو، نہ اس کے برپا کردہ انقلابات کے جو برپا کردہ نتائج و ثمرات ہیں وہ موجود ہو، تو یہ ظلم ہے، یہ عدم مساوات ہے، یہ نوع انسانی اور امت مسلمہ کی مساوات کے خلاف ہے۔ اولین و آخرین کے مابین عدم مساوات، اولین و آخرین کے مابین مساوات ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلوں کو پریویلیج کلاس بنا دیا اور بعد والے جو ہے نا وہ متاخر ہونے کے باوجود، محتاج ہونے کے بعد ان کو محروم کر دیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے ہاں یہ بات نہیں۔ آگے فرمایا رفقائے محترم بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن فرمایا کہ اس کتاب ناطق کے بعد میں ان کا طرز عمل کیا ہے؟
لیکن ان کے یعنی آنے والا مسلمان ان کے قلوب و اذہان کیا ہے رفقا محترم؟ فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل دماغ قلوب کی جانب سے غمر میں. غمر غمار کہتے ہیں رفقا محترم نیام کے اندر تلوار کو داخل کر دینا، تلوار کو نیام میں داخل کر دینا غمار ہے، جسے نمدہ کہتے ہیں. تو قرآن نے 1400 سال پہلے اس امر کا خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ناطق کو ماننے والے قرآن کی جانب سے غمرہ میں آ جائے، یہ نہیں سے غلافوں میں بند کر دیں. غلافوں میں بند نہ کیا، زبان نہ سیکھی، قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تو 1400 سال پرانے شان نزول کا محتاج ہے، یہ قرآن تو مخصوص حالات کی پیداوار ہے. نتیجہ کیا ہے؟ سٹوریز ہے. آج قرآن کا وجود اور عدم برابر ہو گیا. آگے فرمایا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، جب قرآن پردے میں اوٹ میں غلاف میں بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اور ان کے اعمال ہیں من دون ذالک، اس قرآن سے ہٹے ہوئے. قرآن کس جانب اس امت کو لے جانا چاہتا ہے اور اس کے اعمال کو کیا رخ دینا چاہتا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو جس رخ پر ڈال رکھا ہے، ان دونوں کے مابین شتان بینہما، زمین و آسمان کا بول. وَلَهُمْ اعمال، اور ان غمرہ میں ہونے والے افراد کا، گروہوں کا، طبقات کا اعمال کا جو نظام ہے من دون ذالک، وہ قرآن حکیم سے ہٹو، قرآن حکیم سے لگا نہیں کھاتا. تو قرآن کیا کہتا ہے اور یہ کیا اعمال انجام؟ ہم لہا عاملون، اور یہ آنکھیں بند کر کے انہی اعمال کو کیے جا رہے ہیں جو کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے. کتاب اللہ سے ہٹے ہوئے اعمال کو سر پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں، نہیں دیکھنے کے لیے تیار، کھڑا ہونے کے لیے تیار کہ ان کے عمل کے بعد میں قرآن کا فیصلہ ہے. اس ضمن میں رفقا محترم ایک بنیادی بات ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 17 میں کہ اللہ الذی نزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، قرآن کی حیثیت میزان کی ہے. قرآن کی حیثیت میزان ہے. جس میزان پر، ترازو پر، سٹینڈرز پر، نارمز پر اللہ نے آپ کے اور میرے اعمال کو تولنا ہے وہ قرآن ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی میزان عطا کر، ہم اپنے اعمال کو تول لیں، اپنے آپ کو تول لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اپنا کھڑا اور کھوٹا پن یہی معلوم کر. ایک شخص ہے رفقا محترم، وہ ساری زندگی چیزیں بیچتا رہے، محنت کرتا رہے، اور محنت کے عوض میں ایسا سکہ لے، ایسی کرنسی لے جو جھوٹی ہو، جعلی ہو. اب جب وہ کوچ کرنے لگے اور جا کر اپنا جو پونجی ہے اس کو جا کر تبدیل کرانا چاہے، بینک میں جمع کرانا چاہے، تو بینک والے کہیں یہ تو جھوٹی اور جعلی کرنسی تو لیے پھرتا ہے، اس کا تو رکھنا بھی جرم ہے، سرکولیٹ کرنا بھی جرم ہے. تو کیا حال ہوگا رفقا محترم اس محنت کا شکار، محنتی انسان کا، کہ ساری زندگی اپنی محنت کے مقابلے میں جو کرنسی لی وہ جھوٹی اور جعلی. عمر بیت گئی، آج کوچ کرنے کا ٹائم آ گیا، مہلت کا وقفہ ختم. تو اگر میرے اور آپ کے اعمال پر رفقا محترم یہی مثال صادق آ گئی تو کہاں جائے؟ اگر میرا اور آپ کا عمل میزان الہی میں کھوٹا قرار پا گیا، اس میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے، آمیزش ہی آمیزش ہے، جعلی پن ہے، وہ میزان الہی پر کھڑا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. بعض قومیں اور افراد ایسے ہوں گے تو ان کے لیے تو ہمیں میزان کھڑی کرنے کی ضرورت ہی لاحق نہیں ہوگی. وہ ان کے اعمال اس قدر ظاہرہ باہرہ طور پر کتاب اللہ کے میزان سماوی کے خلاف ہیں کہ میزان کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کھڑے ہی نہیں کی جائے گی. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم ہی. تو اللہ کا جو میزان ہے، سٹینڈرڈز ہے رفقا محترم، قرآن کی شکل میں وہ ہمارے پاس ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے
اور اس سے بہرور ہونا یہ نور علی نور ہے، رحمت پہ رحمت۔ لیکن فرمایا کہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اعمال من دون ذلک عاملون، کیے جا رہے۔ اور اس ضمن میں رفقا محترم ہم 45-29 دیکھتے ہیں قیامت کا ایک منظر اسی قرآن کے حوالے سے۔ 45 سورہ الجاسیہ اور 28-29 دونوں دیکھ لیں۔ 28-29 وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے مومن بالقرآن تو اس دور میں یا اس قیامت کے دن دیکھے گا کہ ہر امت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گر رہی ہو۔ جاسیہ جسایہ کا معنی ہوتا ہے چلنے کی سکت نہ رہے، کھڑا ہونے کی طاقت نہ رہے، کہ امتوں کو اس دور میں اس دن تو گھٹنوں کے باؤ چلتا ہوا دیکھے گا، گرتا اور پڑتا دیکھے گا، افتہ و خیزہ، گر گر کر اٹھنا اور اٹھ کر گرنا، یعنی وہ استقامت کی حالت میں نہیں ہوں۔ اور حال یہ ہوگا کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ حساب کتاب کے لیے، ادھر اور رفقا محترم الی کتابہا، اپنی اپنی کتاب کی جانب۔ اب یہاں پر ڈنڈی یہ ماری کہ اس سے مراد ہے اعمال نامہ۔ بھئی اعمال نامہ تو پہلے ہی دے دیا گیا، اعمال نامے کی طرف دعوت دینے کا کیا معنی؟ کہیں بعیدی سفرہ کرام بررہ، صحابہ کرام کا قرآن کا کاتب ہونا تو اس کو فرشتوں پر چسپاں کر دیا کہ جی وہ بیت معمور میں بیٹھے قرآن کی کتابت کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کا کام تھا، کمال تھا، وہ فرشتوں کو دے دیا، اور جو قرآن میزان سماوی کا کام تھا وہ اعمال نامے کو دے دیا۔ تو فرمایا کہ ہر امت کو اس کی کتاب کی جانب بلایا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر جو سورہ آپ کی ہے بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 72 میں کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامام، کہ ہر امت کو اس کے امام کی جانب، امام، اور امام جو ہے وہ 46 کی روح سے کتاب ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، امام ہر دور میں اللہ کی کتاب ہے۔ اور اب خاتم النبیین اور خاتم الکتب ہونے کے حوالے سے قرآن امام الناس ہے، کل نوع انسانی کا امام قرآن ہے۔ تو ہر امت کو، تورات والوں کو تورات کے مطابق، انجیل والوں کو انجیل کے مطابق، زبور والوں کو زبور کے مطابق، اور اب نوع انسانی کے آخری امام کے آنے کے بعد کل نوع انسانی کو، آپ کو اور مجھے، اپنی کتاب یعنی قرآن حکیم کی جانب بلایا جائے۔ آؤ بھائی، قرآن کی میزان کھڑی کر دی گئی ہے، آؤ اپنے اعمال کو تولو، جائزہ لو، قدر و قیمت معلوم کرو۔ فرمایا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، فرمایا کہ آج اس قرآن کی بنیاد پر، اس میزان کی بنیاد پر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اور جو عمل تم نے کیا تھا اس کا بھرپور تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یا اس کے کارکن ایجنسیز یہ اعلان بھی کریں گے، ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، یہ ہے ہمارا دستور حیات، یہ ہے ہمارا قرآن۔ کیسا قرآن؟ ینطق علیکم، دنیا میں بھی بولتا تھا 23-62، آج بھی بولے گا، آج بھی بول رہا ہے۔ قرآن اول سے آخر تک ہے ہی ناطق، ہر دور کا ناطق۔ کہنے والوں نے کہا جی قرآن تو صامت ہے، اور امام غائب جو ہے نا وہ ناطق، ناطق کو صامت بنا دیا، صامت کو ناطق بنا دیا، موجود کو غائب کر دیا، غائب کے لیے انتظار میں بیٹھے، عذاب ہی عذاب۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ہمارا دستور حیات، ناطق ہے، بولتا ہے، اور اس کا ہر بول جو ہے کیسا ہے رفقا محترم؟ بالحق، حق کا سچا، سچے اور سچے موتی۔
سچا اور سچا حق کلام خالص، جس کے آخر میں نہیں کہا جائے او کما قال، یا تو یہی بات ہے یا اس سے کوئی ملتی جلتی بات ہو۔ آگے فرمایا رب کا محترم انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم نے تمہارے تمام اعمال کے لیے اس قرآن کو معیاری نسخے کے طور پر تمہیں عطا کر دیا، یعنی تم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا، یا تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے ہم نے تمہیں ایک معیاری سٹینڈرڈ، معیاری یعنی اعمال کا ایک نمونہ مہیا کر دیا۔ کا نقشہ بھی قرآن حکیم نے خود ہی کھینچا ہے قائم ہمارے سامنے۔ اس ضمن میں سورہ المؤمنون 23ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 109 اور 110 لیتے ہیں۔ سورہ المؤمنون 23ویں سورہ آیت 109 اور 110 ارشاد ربانی ہے کہ جب مجرموں کو جہنم کے جیل میں واویلا اور شور کرنے کے دوران اس سے روکا جائے گا اور ان کا درخواست یا استغاثے کو رد کر دیا جائے گا، تو ان پر یہ فرد جرم عائد ہوگی وَلَقْسَوْا فِيهَا وَلَا تُقَلِّبُونَ، کہ تم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس سزا کو برداشت کرو اور بولنا شور غول پیدا کرنا بند کر دو، درخواستیں بھیجنا بند کر دو، اور تمہارے مجرم ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، کہ بے شک میرے بندوں میں ایک فریق تھا، بہت سے فریق نہیں تھے، امت بھی نہیں تھی۔ قرآن فریق کہتا ہے اور فارق کا معنی ہوتا ہے جدا ہو۔ تو جب تک آپ باطل سے جدا ہو کر کتاب اللہ کے ساتھ جڑیں گے نہیں، قرآن کی اصطلاح میں اعتزال شرط ہے رفقا محترم کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اعتزال کا معنی جدا ہونا۔ تو جب تک باطل سواد اعظم سے کٹیں گے نہیں، اس سے جدا نہیں ہوں گے، حق کے ساتھ جڑیں گے، تو اس طرح باطل سے ٹوٹنے والا، جدا ہونے والا اور حق سے جڑنے والا یہ ایک فریق ہو۔ فرمایا میرا ایک فریق تھا، جتھا تھا، ہاں جی، میرے کچھ بندے تھے، اور ان بندوں کا خاصہ کیا تھا؟ یقولون، وہ بندے منادی کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ربنا آمن، اے ہمارے رب ہم نے تیرے کلام کو قبول کر لیا، تیرے کلام کو، تیرے کلام کے عطا کردہ دین کو، نظام کو سنا ہم نے اور ہم اس پر ایمان لیا۔ فاغفر لنا، اے پروردگار عالم اس ضمن میں فہم قرآن میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے اس سے ہماری حفاظت کر۔ فہم قرآن میں رفقائے محترم خطا کا عمدن نہیں، خطا کے طور پر اگر صاحب کے طور پر کوئی خطا ہے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، یعنی تدبر فی القرآن سے اس لیے رک جانا کہ غلطی نہ ہو جائے، نتیجتاً قرآن کو چون چاٹ کر غلاف میں بند کر دینا، یہ غلط بات ہے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں ہم گر نہ پڑیں، گھوڑے پر سوار نہ ہو، کہیں راستے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے سفر پہ نہ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کوئی مہم اور منصوبہ شروع نہ کریں، یعنی دنیاوی حوالے سے سخت سے سخت منصوبہ مہم اس کو سر کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن فہم کتاب اللہ میں جی کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، نتیجتاً تدبر فی القرآن کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوں گی،
فہم قرآن میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن فہم قرآن کی غلطیوں میں تعمد نہیں ہونا چاہیے، جان بوجھ کر نہ کرے۔ فہم کی نارسائی یا کمزوری کوئی بات نہیں، البتہ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے فہم کو مبرہ عن الخطا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر دور میں ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے بھئی یہ ہمارا فہم قرآن ہے، یہ وہ بات ہے جو ہم قرآن سے سمجھیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن پر مبنی ہے لیکن یہ قرآن کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے فہم کو کتاب اللہ سے الگ رکھیں گے اور اس کے اندر سا و خطا کے امکان کو مانیں گے تو اللہ یجمع بیننا و بینہم، اس سے اجتماعیت عظمیٰ جو ہے اس کے پیدا ہونے کی امکانات ہو۔ اور اگر ہر آدمی اپنے فہم کو قرآن کا بدل بنا کر بیٹھ جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ تفرقہ پڑے، اور چھوٹے آدمی اور علم سے محروم آدمی جہالت کی بنیاد پر جب اپنے فہم کو قرآن کا بدل بنائیں گے تو سوائے بگاڑ کے، تخرب کے، تہذب کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو اے پروردگار عالم، فہم قرآن میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے یا اس کے نفاذ میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے بار بنا صاحب کے، تو اے پروردگار عالم اس کے منفی اثرات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم شعوری طور پر، تعمد کے طور پر غلط راستے پر نہیں جا رہے، تو اپنی فرما جو یعنی اپنی بندہ پروری ہے اس کی چادر اور اس کے تحفظ اور حفاظت میں ہمیں رکھ، وارحمنا، اور مادر مہربان کی طرح قدم قدم پر ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ وانت خیر الراحمین، ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار عالم آپ کی حفاظت اپنے بندوں سے اٹھے گی نہیں، اور آپ کی رحمت سے یہ آپ کے بندے معلوم نہیں رہے۔ یہ جو آمنا ہے رفقا محترم، یہ توحید ہے، یہ توحید کا اعلان ہے، اور یہ قرآن کے دستور حیات کی اکملیت کا اعلان ہے۔ یہ چیلنج کی آیت ہے، یہ جو میں نے آیت 109 تلاوت کی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں آتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، جب میرے بندے یہ اعلان کرتے تھے تو تم انہیں ٹھٹھا، تمسخر، مخاض، دل لگی کا سامان بنا لیتے تھے۔ اگر مجرد صرف اتنا ہی ہو کہ جی ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور بس، اگر اتنی بات ہو تو آپ کو کسی کے لیے ٹھٹھا بنانے کا کیا جواز ہے؟ مخول، ٹھٹھا، تمسخر، استہزاء، طنز، یہ تبھی ہوگا جب آپ رائج الوقت افکار و تصورات کو چیلنج کریں گے۔ روایات پر جب آپ قرآن کی حاکمیت کے قیام کا اعلان کریں گے، قرآن کی اکملیت کا اعلان کریں گے، قرآن کی توحید کو بیان کریں گے، قرآن کے بیان کردہ شرک کا قلع کما کریں گے ایمان بالقرآن کے نتیجے میں، تب یہ تضاد پیدا ہوگا۔ تو فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے میرے قرآنی بندوں کو طنز و استہزاء کے لیے مخصوص کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا رفقا محترم کہ اگر ماحول مشرکانہ ہے، اگر ماحول مشرکانہ ہے اور آپ توحید بیان کرتے ہیں قرآن والی، اور آپ کا طنز و استہزاء نہیں، مذاق نہیں، ٹھٹھا نہیں، آپ کو دل لگی کا نہیں بنایا گیا، تو کہیں نہ کہیں بیان میں گڑبڑ ہے، کہیں آپ اور میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ ناممکن ہے کہ مشرکانہ ماحول میں قرآن کی توحید بیان کی جائے اور اس کا کوئی رد عمل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، رد عمل ہو کر رہے گا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، فرمایا کہ تم نے انہیں ٹھٹھے اور دل لگی کا موضوع بنا لیا، حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، اور تم نے اس بات کو بھی بھلا دیا کہ یہ بندے، میرے بندے تمہارے سامنے کیا چیز پیش کر رہے تھے؟ اپنی روایتیں، باپ دادا کی کہانیاں، باپ دادا کے فضائل والا مذہب پیش کر رہے تھے، یہ میرا ذکر خالص، میرا قرآن تمہارے سامنے لا رہے تھے۔ اتنا تو امتیاز کیا ہوتا کہ میرے یہ بندے تمہارے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں؟ میرا قرآن۔ تو بندوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا اور ان کی دعوت رجوع الی القرآن جو ہے اس کو موضوع بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے میرے ان بندوں سے اس حد تک الینا دوارا، یعنی الینا اپنا شیوا بنا لیا کہ اس میں اتنا الجھے کہ تم نے میرے قرآن کو نظر انداز کر۔
وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم میرے ان بندوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، ہنسی دل لگی۔ تو گویا کہ قرآن والوں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہو تو یہ غم کی بات نہیں، یہ صحت کی علامت ہے، یہ رد عمل اس چیز کی دلیل ہے کہ بات تیر صحیح معنی میں نشانے پر لگ رہا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم آیت 111 میں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، فرمایا کہ آج کا دن میرے ان بندوں کا دن ہے، آج میں انہیں بدلہ دوں، آج میں انہیں خوش کروں گا۔ دنیا میں انہوں نے میرے قرآن کے لیے تکالیف برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، تان و تشنیع کے تیروں کو آپ نے جسم پر سہا، دل اور دماغ میں ان سب چیزوں کو برداشت کر گئے، کہیں مشتعل نہیں ہوئے، آپ پہ سے باہر نہیں ہوئے، قرآن کے موقف سے نہیں ہٹے، سواد اعظم ساتھ نہیں دیتا، اکثریت ساتھ نہیں دیتی، وسائل والے ساتھ نہیں آتے، ہاں جی باد مخالف ہے تو کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا چراغ جلائے رکھا، قرآن کی منادی جاری رکھی، قرآن کی اکملیت کے موقف سے وہ سرے منہ انہوں نے انحراف نہ کیا، بما صبروا۔ تو اگر وہ میرے اس قرآن پہ، قرآن کے خالص موقع پہ ڈٹے رہے تو آج ان کا یہ ڈٹا رہنا کیا بات ہے، ان کے لیے جزیتہم اليوم، آج کا دن ان کا ہے، آج میں انہیں نحال کر دوں گا۔ یہاں نقطہ رفقہ محترم بما صبروا، یہ نہیں فرمایا بما صلوا و بما صاموا۔ اگر صوم و صلات قرآن کے موقف سے ہٹ کر ہو تو وہ صوم نہیں، صلات صبر، قرآن کے موقف کے ساتھ اعمال آئیں، توحید کے بعد اعمال کا مقام ہے، اگر توحید کے مقام سے ہٹ جائے اعمال کا نقشہ تو وہ اعمال نجات کا باعث نہیں بنے۔ فرمایا صبر، تو صبر کے لیے رفقان صبر کی حیثیت پیٹرول کی، یعنی ملت کا جو ڈھانچہ ہے، اعمالی ڈھانچہ، اس میں جو انجن ہے، انجن میں پیٹرول جو ہے وہ صبر ہے، مستقل مزاجی ہے، ہمت مردہ ملد خدا، اپنے قرآن کے موقف پر چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح ڈٹ جانا، ہاں جی حد سے بعد بات ماں کشیدہ راہ پر داختین۔ تو یہ موقف قرآن کا اللہ کو پسند ہے، بما صبر، بما صلو اور بما صامونی کا، بما حجونی کا، بما انفقونی کا، کیونکہ یہ تمام اعمال یہ کیا ہے، مظاہر ہیں صبر کے۔ اور آگے فرمایا انہم هم الفائزون، آپ آج کی کامیابی صرف انہی کو ملے گی۔ میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کسی مولوی سے مت کروایا جائے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے کروایا، قرآن جس کو اس سے پوچھا جائے۔ اب یہ جو رفقائے محترم قرآن ہے، القرآن، ان مقاصد کے حوالے سے تو یہ ہمیں اور آپ کو خلق جدید بنانا چاہتا ہے، خلق جدید۔ یہ خلق جدید، نیو کریشن کیسے بنتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے رفقائے محترم ہم سورہ صافات 37ویں سورہ جو ہے اس میں ایک مقام دیکھتے ہیں، اور عجیب مقام ہے، آیت نمبر 11، سورہ صافات 37ویں سورہ آیت نمبر 11۔ فرمایا فاستفتہم، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، ان سے پوچھو، فاستفتہم، ان سے سوال کرو، اہم اشد خلقا، کیا یہ جو تمہارے مخالف ہے یہ زیادہ مضبوط ہیں، اسٹرانچ ہیں، سٹرونگ ہیں، از روئے پیدائش کے، خلقن یہ تمیز ہے، کیا یہ زیادہ مضبوط ہیں از روئے پیدائش کے، امن خلقنا، یا وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہیں کہ جنہیں ہم نے خلق کیے، جنہیں ہم نے پیدا کیے۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالق دو ہیں رفقا محترم؟ کیا دو خالق ہیں؟ کفار کا خالق کوئی اور ہے، اہل ایمان کا خالق کوئی اور ہے؟ حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے 13-16 کے اندر، 35-3 کے اندر کہ حل من خالق غیر اللہ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. اللہ تنہا خالق ہے، دو خالق تو ہے ہی نہیں، خالق تو ایک ہے. تو جب خالق ایک ہے تنہا خالق ہے اللہ، اور کہتا ہے یہ شرکاء ان کا کوئی خلق ہے فتشابہ الخلق علیہ، تو خالق تو ایک ہے. تو جب خالق ایک ہے تو بات کیا ہوئی؟ ان سے پوچھو اہم اشد خلقا امن خلقنا، ان سے پوچھو یہ زیادہ مضبوط ہے عذرو پیدائش کے یا وہ جنہیں ہم نے خلق کیے؟ تو کیا دو خالق ہیں؟ قرآن کا موقف ہے دو خالق نہیں ہے. تو جب دو خالق نہیں ہے تو پھر آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ آیت کا مفہوم یہ ہے رفقا محترم کہ خلق ہیں دو، خلق کے ہیں دو دائرے. ایک خلق ہے فزیکل سٹیج کی، اور ایک خلق ہے خلق آخر ثم انشأنہ خلقا آخر. وہ خلق آخر جو ہے وہ ہے ہماری آئی ایمنیس کی، ہماری ذات کی، ہماری ہیومن پرسنالٹی، یعنی جہاں تک ہماری فزیکل تبھی حیات کا جو تعلق ہے، تبھی پیدائش کا جو تعلق ہے، اس میں کافر اور مومن دونوں کا خالق ایک اللہ ہے. تبھی حوالے سے، تبھی پیدائش کے حوالے سے مومن اور خالق، مومن اور کافر حیوانی لیول پر دونوں ایک ہی پیٹرن پر خلق کیے گئے ہیں. لا فارق بینہما، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس کے بعد پھر دوسری جو پیدائش ہے ایمان کی، اخلاق کی، سیرت کی، کردار کی، ہیومن پرسنالٹی کی، اس کے دو پیمانے ہیں، اس کے دو پیٹرن ہیں، اس کے دو قالب ہیں. ایک وہ جو بر بنائے وہی ہمیں عطا ہوا ہے، یعنی ریویل نالج، یعنی وہی ایک نمونہ خلق ہے وہی کا، اور ایک نمونہ خلق ہے عقل انسانی کا، جذبات کا، یعنی کفر کا. یعنی ایک ڈائی ہے کفر کی اور ایک ڈائی ہے وحی کی. جو وحی کی ڈائی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ، اس کی اتاری ہوئی. اللہ فرماتے ہیں اہم اشد خلقا امن خلقنا، کہ دونوں پیدائشوں کو دیکھو، کفر والوں کی پیدائش، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، اور پھر ایمان کی بنیاد پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، جنہیں خلق جدید بنایا ہے. یعنی قرآن کے جو پیدا کردہ نمونے ہیں، ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، قرآن نے جن افراد کو ڈھالا ہے، قرآن کی ٹکسال سے جو افراد ڈھل کر تمہارے معاشرے میں آ رہے ہیں، ان دونوں کی سیرت و کردار کا جائزہ، دونوں کی سیرت و صورت کو دیکھو، دونوں کے اخلاق کو دیکھو، انداز کو دیکھو، علم اور عمل کو دیکھو. فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، یہ جو کفر والے ہیں یہ تو ہماری پہلی پیدائش جو مٹی کی پیدائش ہے، مٹیریل ہے، وہیں پہ آ کر رک گئے. انہیں تو ہم نے خلق کیا ہے مٹی سے، طین لازب سے بس. اس کے بعد جو ایمان والی پیدائش ہے اس میں نہیں آئے. عجیب بات فرمائی آیت نمبر 12 میں، بل عجبتا ویسخرون. فرمایا کہ جب آپ ان کے سامنے اس خلق جدید کا تصور رکھتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ عجیب انسان ہے، یہ عجیب انسان ہے. خلق جدید ہے، خلق قدیم ہے، ایک فزیکل پیدائش ہے، ایک ذاتی انسانی کی پیدائش ہے. وَيَسْخَرُونَ، اور مذاق کرنا شروع کر دے گا. آئے ہیں جی خلق جدید، دیکھو تو صحیح کیا ان کو سرخاب کا پر لگا ہے، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ ذکر قرآن کے پاس کہ وہ تمہیں حیات نو عطا کرے، حیات نو عطا کرے، حیات نو عطا کرے، قرآن کے پاس آؤ، لا یذکرون،
تو قرآن کی جو پیدائش کی تکنیک ہے، اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اس سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب انہیں قرآن کی آیتیں سمجھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو اس پر تمسخر اور ٹھٹھا اور استہزاء جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے افراد تیار ہوئے رفقائے محترم؟ قرآن کی ٹکسال سے کیسے افراد ڈھلے کہ ان قرآنی یعنی ٹکسال سے ڈھلے ہوئے افراد کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اور آج رمضان کی مناسبت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس کے حوالے سے اپنا جائزہ لیں۔ تو یہ رفقائے محترم سورہ الانعام کی آیت 122 ہے۔ اگر یہ ہمارے قلب اور قالب میں اتر جائے تو ہم بھی آج ہی خلق جدید ہو سکتے ہیں۔ خلق جدید ہونے میں اور اس مرحلے میں داخل ہونے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، صرف عزم، ارادہ اور فیصلہ مطلوب ہے۔ سورہ الانعام آیت 122، سورہ الانعام چھٹی سورہ آیت 122۔ قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم، بھلا وہ شخص، وہ فرد، وہ معاشرہ، وہ جماعت، اومن کان میتا، جو کل تک فزیکلی کفر کی طرح، کافروں کی طرح مردہ تھے، وہی جہالت تھی، وہی جاہلیت تھی، وہی حالات تھے، وہی سوچ تھی، وہی سماج تھا، اب وہ اندھیرا تھا۔ فَأَحْيَيْنَا، پھر ہم نے ان اپنے بندوں کو زندہ کر دیا، حیات نو عطا کر دی، خلق جدید کر دیا، ان کے اندر نئی زندگی جو ہے اس کا کرنٹ داخل کر دیا۔ فَأَحْيَيْنَا، ہم نے انہیں حیات نو عطا کر، نئی زندگی عطا کر، خلق جدید ہو گئے۔ اور خلق جدید کا معنی کیا ہے؟ خلق قدیم اور خلق جدید کے مابین حد امتیاز کیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اب اس کے لیے ہمارا نور قرآن لازم و ملزوم کی طرح ہو گیا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے کام کرتے آتے جاتے وہ نور قرآن کے بغیر نہیں رہتے۔ جعلنا، لازم پایا ہم نے اس کے لیے نورن، 4175 نور قرآن، نور سے مراد نور قرآن ہے۔ اب نور قرآن ان کی آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں سما گیا، رچ بس گیا، یعنی اس نور قرآن نے ان کے اندر تحرک پیدا کیا، روشنی پیدا کی، رگ رگ کے اندر یہ نور قرآن جو ہے وہ سرائے کر گیا۔ اور اگلی بات یہ فرمائی رفقا محترم، کیا یمشی بہی فی الناس، جب قرآن کا نور اس کے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا تو اب وہ مقید نہ رہا، نہ اپنی دکان میں، نہ اپنے مکان میں، نہ اپنے حلقے میں، نہ اپنے کلینک۔ نور قرآن جب رگ رگ کے اندر رچ بس جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا فرد مقید ہو جائے ایک دائرے میں؟ یمشی بہی، اب اس کے پاؤں کے اندر وہ گویا الیکٹریفائیڈ ہو گیا، اب اس کے پاؤں میں سکت ہے، جان ہے، طاقت ہے، کیونکہ عزم اور ارادہ اللہ کا عطا کردہ قرآن نے اس کو دے دیا، قرآن نے اس کو الیکٹریفائی کر، چارج کر، اور وہ جو قرآن کے چارج سے چلا یمشی بہی، پھر چل پڑا وہ، اور آگے چلا کہاں رفقا محترم؟ فی الناس، صحابہ کرام کا کوئی چین میں دفن، کوئی کہاں، یعنی مکہ اور مدینہ میں کتنے افراد، یعنی اس نور قرآن کو لیا انہوں نے اپنے دل اور دماغ میں، اور پھر اس سچے سچے سودے کو لے کر روئے زمین پہ، یعنی 60 سال کے اندر رفقا محترم، 60 سال، آج کا 60 سال نہیں، ہمیں تو ربع صدی تو ہو گئی پاکستان کو بنائے ہوئے، اور ابھی ہم کشتی میں جس طرح ڈاما ڈولے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ صحابہ آج سے 1400 سال پہلے کا دور، وسائل لے لیں، یعنی گھوڑے اور اونٹ، خطیب، خطبہ، صحافت کا تو دور ہی نہیں، آج تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، روئے زمین ایک ہو چکی ہے، قنبہ الہی بننے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ تو اس دور میں رفقا محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 25 سال نہیں گزرے تھے، ربع صدی نہیں ہوئی تھی
کہ 3 بر اعظموں پر قرآن کا فریرا لہرا رہا، قرآن کا نور جو ہے وہ اقصائے جنوب افریقہ، کہاں شمالی افریقہ، اور کہاں آپ کا چین، پاکستان، ہند، سندھ اور سمرقند، بخارا، یعنی نون ورلڈ جو تھی اس کو 25-30 سال کے اندر اندر رفقائے محترم وہاں تک نور قرآن پہنچا دینا۔ اور پھر لارڈ گیون جیسا انسان یہ کہہ اٹھے کہ کمپینینز آف دا پرافٹ نے قرآن کی تہذیب و ثقافت کو 25-30 سال کے اندر، یعنی 60 ہجری سے پہلے وہاں تک جا پہنچایا کہ رومن امپائر 600 سال تک اپنی تہذیب میں وہ نہ تہذیب پہنچا سکا، نہ کنونشن کر سکا، نہ تبدیلی لا سکا۔ تو یہ تھا رفقائے محترم قرآن کے ایک لفظ کا نتیجہ، یمشی بہ فی الناس، کہ نکل پڑے پھر اس نور قرآن کو اپنے دل اور دماغ میں لے کر، کمم مثلہ فی الظلمات، فرمایا کیا مقابلہ کرتے ان کا وہ جو تاریکیوں میں فکر کے، عقائد کے، اعمال کے حوالے سے جو تاریک ہے قلوب و اذہان، وہ ان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ لیس بخارج منہا، ان کو تو یہ نکالنے والے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں نکلنا، تم بھی واپس کھاڈ اور کھائیوں میں آ جاؤ۔ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم کہ قرآن سے جب ہمارا یہ ربط ہو جائے کہ اس پہ بیٹھتے ہر حال میں نور قرآن ہمارے قلب اور قالب میں اتر جائے، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگلی سٹیج کیا آتی ہے؟ 39-22 39 سورہ زمر آیت نمبر 22۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا کہ جب اللہ کسی کے دل اور دماغ کو کھلا پاتا ہے اللہ کھلا پاتا ہے قلوب و اذہان کو اسلام کے لیے، تو پھر ان کو ایک انعام دیتا ہے۔ وہ انعام یہ ان کو ملتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ان کو انعام یہ عطا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اپنے نور قرآن پر مستولی کر دے، نور قرآن پر انہیں مسلط کر دے، جس طرح کہ ٹارچ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، بجلی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی بجلی رفقائے محترم اگر ایک نظام کے تحت نہ ہو تو اسی کو ہاتھ لگائیں گے تو موت ہے، یعنی غلط استعمال جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اور وہی ایک نظام میں آ جائے، ہر چیز وائرنگ صحیح ہو جائے، اس میں سوئچ، ہر چیز سوئچ بورڈ صحیح ہو، تو ایک بچہ ادنا ترین اشارہ کرتا ہے اور گھر جو ہے وہ بھوکا نور بن جاتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جب اللہ کسی کے قلوب و دل دماغ کو اسلام کے لیے کھلا پاتا ہے تو اس کو ایک فیضان عطا کرتا ہے، اسے ایک نعمت میں پاتا ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت قرآن کے اوپر، یعنی جس طرح سوچ اور بٹن آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اب نور قرآن آپ کے استیلاء میں، غلبے میں، کنٹرول میں، تمکن میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور جماعت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان کے مقابلے میں اٹھنے والے، کھڑے ہونے والے، ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ پس ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنے قلوب و اذہان کو سخت کر لیا، پتھر دل ہو گئے، پتھر کی طرح اپنے آپ کو، دل دماغ کو کر لیا کس چیز کی جانب؟ من ذکر اللہ کے قرآن کی جانب، یعنی قوالیوں کے لیے نرم دل، پیروں کے لیے نرم دل، مزاروں کے لیے نرم دل، مزاروں کے نام پر چندہ مانگو، قوالیوں کے نام پر، مجروں اور میلوں ٹھیلوں کے نام پر، تو وہ دینے کے لیے سب چیز تیار ہے۔ اللہ کے خالص قرآن کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کے نام کے اوپر مرکز بنانے کے لیے، اور قرآن کا کیڈر اور حلاوت دستہ تیار کرنے کے لیے منادی کرو، ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ تو ایسے افراد جو قرآن کے نام پر ٹس سے مس نہ ہو، وہ انسانیت پرستی میں مبتلا ہیں، شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، وہ انسان پرست ہیں،
خواہ وہ نبی کی پرستش ہو، ولیوں کی پرستش ہو، اپنے ہی جیسے انسانوں کے قلادوں میں وہ گویا ان کا ہاتھ جو ہے دل دماغ کا انسانیت پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے۔ لیکن یہ جو نور والے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا اس کے نور سے، ان کا مقام اور ہے۔ کیا فرمایا؟ اولئک فی ضلال مبین، شخصیت پرستی والے جو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں پتھر دل ہو گئے ہیں، ان پر اللہ کا فتویٰ یہ ہے فی ضلال مبین، یہ کھڈ اور کھائیوں میں کہیں نکل نہیں سکیں، ہمیشہ کھڈ اور کھائیوں میں مبتلا رہیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اے اللہ کے قرآن سے پتھر دل ہو جانے والو سنو، اللہ نے نازل کی کیا؟ احسن الحدیث۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم موسٹ ماڈرن، حدیث کا مقابلہ ہے قدیم۔ احسن الحدیث، اللہ کا وہ دستور حیات جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، باسی نہیں ہوگا۔ کسی دور میں اللہ کا قرآن یہ نہیں کہے گا بس تمہارے مسائل بہت زیادہ ہو گئے، میں اس کا حل تمہیں نہیں بتا سکتا، نہیں، احسن الحدیث۔ ہر دور کے اندر قرآن ماڈرن سے ماڈرن، موسٹ ماڈرن، الٹرا ماڈرن، کسی دور میں بھی قرآن پر پوشیدگی کا شائبہ، شیڈو، عکس، سایہ ناممکن ہے۔ کتاباً، پختہ، مضبوط، امت اور امر، اقدار حیات، کتاب، متشابہاً، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والا، ہر قدر علم عمل کے ساتھ، عمل اپنے نتیجے کے ساتھ، دنیا آخرت کے ساتھ، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ اور کیسا رفقہ محترم؟ مثانیہ، کیا ہوا؟ مینی فولڈڈ، مینی فولڈڈ۔ اس قرآن کی کئی تہیں ہیں، پرت ہیں، لیولز ہیں، ڈائمینشنز ہیں۔ ہر زمان و مکان میں قرآن کا ایک نیا رخ، ایک نیا جلال اور ایک نیا جمال۔ رخ زیبا سے پردے اٹھاتے جاؤ، نئے سے نئے فرد، نئے سے نئے لیولز، نئی سے نئی جہتیں، نئے سے